پاکستان دنیا کے پہلے 10 ممالک میں شامل ہے جو کہ گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں اس تباہی اور نقصانات کو فیس کر رہی ہے۔ جلد آؤں گا یہاں پہ، یہ مانسون کے ختم ہوتے ہی انشاءاللہ تو پھر دانش اسکولوں کے جو سنگ بنیاد رکھنے ہم نے وہ بھی انشاءاللہ وہاں رکھیں گے۔ وزیر اعظم کا گلگت بلتستان میں سیلاب متاثرین کے لیے 4 ارب روپے کے پیکج کا اعلان، کہا قدرتی آفات آئندہ بھی آتی رہیں گی، ہمیں تیاری کرنی ہوگی، سیلاب اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے جدید وارننگ سسٹم کی اشد ضرورت ہے۔ فلڈ ارلی وارننگ سسٹم 7 سال سے کاغذوں میں چل رہا ہے، کسی حکومت نے اس پر کام نہیں کیا، فلڈ ارلی وارننگ سسٹم کے لیے ٹائم لائن دے دی ہے۔ شہباز شریف کا بارشوں اور کلاؤڈ بسٹنگ سے ہونے والی تباہی پر گہرے رنج و غم کا اظہار، متاثرین میں چیک تقسیم کیے، وزیر اعظم نے خطاب میں کہا متاثرین کے دوبارہ آباد ہونے تک گلگت بلتستان آتا رہوں گا، وفاق اور جی بی حکومت قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ شہباز شریف سے گورنر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی ملاقاتیں، سیلاب کی تباہ کاریوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ تخمینہ اس کی لگائیں گے، اس کے لیے پھر میں یہاں پر اگست کے اینڈ میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ وفاق اس میں ایک اپنا حصہ ڈالے گا اور آپ جی بی حکومت بھی مجھے امید ہے کنٹریبیوٹ کرے گی، تو میں آج 4 ارب روپے اس کا میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں کہ ہم وہ استعمال کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان عالمی سفارتکاری کے نئے دور میں داخل، برطانوی جریدے دی اکنامسٹ کا فیلڈ مارشل کو خراج تحسین۔ دی اکنامسٹ کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاک امریکہ تعلقات کو نئی جہت دی۔ 18 جون کو وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات، خطے میں سفارتی تبدیلی کا آغاز ثابت ہوئی۔ پاکستان پر صرف 19% ٹیرف لگایا گیا۔ واشنگٹن پاکستان کے ساتھ اسلحہ، انسداد دہشت گردی اور تجارتی تعاون کی بحالی پر بھی کام کر رہا ہے۔ امریکی حکام کا پاکستان کی داعش کے خلاف کارروائیوں کا اعتراف، جریدے کے مطابق عالمی سفارتکار اور سرمایہ کار فیلڈ مارشل سے براہ راست رابطے میں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر مزید ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ ٹرمپ نے کہا بھارتی مصنوعات کی امریکہ درآمد پر ڈیوٹی میں بڑا اضافہ کیا جائے گا۔ روس سے تیل خرید کر بھاری منافع پر فروخت کر رہا ہے۔ بھارت کو یوکرین میں جاری جنگ اور ہلاکتوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے 5 اگست کو احتجاج کی کال، راولپنڈی میں 7 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ ڈپٹی کمشنر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ مختلف گروہوں کی جانب سے امن خراب کرنے کا خدشہ ہے۔ شہر میں اجتماعات، ریلیوں، دھرنوں، جلسے اور جلوس پر پابندی رہے گی۔ مختلف شاہراہوں پر 2500 پولیس اہلکار تعینات کرنے کا فیصلہ۔ احتجاج کی صورت میں ریڈ زون اور ملحقہ ریڈ زون کو سیل کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کی F9 پارک میں جلسے کی درخواست بھی مسترد۔ پی ٹی آئی کو اسپیس نہ ملی تو جمہوریت خطرے میں پڑ سکتی ہے، حساب برابر ہو چکا، 9 مئی کی دھند اب بیٹھنی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو کب تک جیل میں رکھا جائے گا؟ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ایک دوسرے کو عزت، پہچان اور سیاسی اسپیس دینا ضروری ہے۔ عامر ڈوگر بولے اپوزیشن ارکان کا سیاسی قتل ہوا، عمر ایوب سمیت کئی اپوزیشن ارکان ایوان میں موجود نہیں، یہ ایوان کے مینڈیٹ کی توہین ہے۔ ملک میں نفرت کی سیاست کو فروغ دینا افسوسناک، اس حد تک نہ جائیں جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو۔ اپوزیشن احتجاج کے بجائے مذاکرات کا راستہ اپنائے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا جذباتی ہونے سے نہیں، مل بیٹھ کر بات کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی پی ٹی آئی پر تنقید، بولے 9 مئی مقدمات میں سزا پانے والے شور نہ مچائیں، عدالت جائیں۔ 9 مئی کیا ہے بھگتنا پڑے گا۔ 9 مئی کی سزائیں قانون کے مطابق ہوئیں۔ 9 مئی کے واقعات میں کون ملوث ہے سب کو پتہ ہے۔ جس صوبے کا وزیر اعلیٰ روز بیان بدلے اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کا گنڈا پور پر طنز، کہا صوبے میں قیام امن کے لیے آپریشن ناگزیر ہوا تو ضرور کیا جائے گا، مقامی لوگ دہشت گردوں کو اپنے علاقوں سے نکال دیں، ریاست خاموش تماشائی بن کر سب کچھ نہیں دیکھ سکتی۔ پی ٹی آئی کا یوم استحصال پر احتجاج کی کال دینا افسوسناک، ماضی میں بھی احتجاج کی کالز دیں جو ہر بار ناکام ہوئیں۔ 5 اگست کے احتجاج کی کال کا نتیجہ ماضی کی کال سے مختلف نہیں ہوگا۔
وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی تنقید، کہتی ہیں الیمین گنڈاپور کو آریا پار کا بہت شوق ہے مگر خود آریا پار ہو جاتے ہیں، احتجاج کو گوریلا جنگ کا نام دیا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال، بین الاقوامی امور پر بھی گفتگو ہوئی، پاکستان اور امریکہ کا دو طرفہ تعاون جاری رکھنے کے لیے روابط بڑھانے پر اتفاق۔ ملک کی معیشت میں بہتری اور تجارتی پالیسیز کے اثرات، پاکستان کے لیے امریکہ سب سے بڑا برآمدی ملک بن گیا۔ پاکستان کا امریکہ کے ساتھ تجارتی سرپلس 4 برس میں 14 ارب 44 کروڑ ڈالرز پر پہنچ گیا۔ پاکستان کی بذریعہ ٹرین یورپ تک رسائی، ایران کی پاکستان کو گوادر چابہار ریلوے ٹریک بچھانے کی پیشکش، ایران چابہار سے گوادر تک 90 کلومیٹر ریلوے ٹریک بچھانے پر تیار، پاکستان کو گوادر سے چابہار تک صرف 45 کلومیٹر ٹریک بچھانا ہوگا، وزارت ریلوے نے جلد متعلقہ ماہرین کو ایران بھیجنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کا شوگر انڈسٹری میں غیر قانونی پالیسیز اور اقدامات پر کڑے احتساب کا مطالبہ، چیف جسٹس کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا جنوری سے چینی کی قیمت تشویشناک حد تک 200 روپے فی کلو دیکھ رہے ہیں، حکومت میں موجود چند خاندانوں کا بالواسطہ شوگر انڈسٹری سے تعلق ہے، یہ مفادات کے ٹکراؤ اور حکومت میں ہو کر اپنے ذاتی کاروباروں کو فائدہ دینے کی بدترین مثال ہے۔ پولیس کے شہداء کو قوم کا سلام، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو یا امن و امان کا قیام، پولیس کے افسروں اور جوانوں نے ہمیشہ جرت اور بہادری کے ساتھ فرائض انجام دیے۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہداء کو خراج عقیدت۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا خیبر پختونخوا پولیس نے امن و امان کے لیے قربانیاں دی، پاک فوج اور پولیس دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں پولیس کے شہداء نے خون سے وطن کو امن کا گہوارہ بنایا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا صوبائی حکومت پولیس شہداء کی قربانیوں کو بھولی نہیں۔ سندھ میں پولیس کا کردار مثالی ہے، سندھ پولیس پاکستان کی بہترین فورس ہے جس نے قربانیاں دے کر امن و امان قائم کیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ پولیس کا جوان چند ہزار روپے تنخواہ کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر عوام کی جان و مال کی حفاظت کرتا ہے۔ بھارت نے میچ اور دل انگلش بلے باز کرس ووکس نے جیت دی ہے۔ بھارت نے انگلینڈ کو 5ویں ٹیسٹ میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد شکست دے دی۔ انگلینڈ کی ٹیم نے 6 رن سے میچ اور سیریز جیتنے کا موقع گنوا دیا۔ زخمی ہاتھ کے ساتھ بیٹنگ کے لیے آنے والے کرس ووکس کا تماشائیوں نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹی20 سیریز پاکستان نے 2-1 سے جیت لی۔ تیسرے ٹی20 میچ میں ویسٹ انڈیز کو 13 رن سے شکست، 190 رنز کے ہدف کے تعاقب میں میزبان ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 176 رنز بنا سکی۔ حسن علی، محمد نواز، حارث رؤوف، سائم ایوب، سفیان مقیم نے ایک ایک کھلاڑی کو پویلین کی راہ دکھائی۔ پاکستان کی جانب سے صاحبزادہ فرحان 74 اور سائم ایوب نے 66 رنز اسکور کیے۔ ٹی20 سیریز میں شاندار فتح پر صدر وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ، وفاقی وزراء اور اپوزیشن رہنماؤں کی قومی ٹیم، پی سی بی اور مینجمنٹ کو مبارکباد پیش۔ فاسٹ بالر حارث رؤوف کا وکٹ لینے کے بعد انوکھا انداز، سوشل میڈیا ٹرینڈ اور پرفارمنگ ڈانس اسٹیپس کر کے جشن منایا۔ حارث رؤوف کا ڈانس سوشل میڈیا پر مقبول ہو گیا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے وزیر اعلیٰ سندھ کی ملاقات، صوبے کے سیاسی اور انتظامی معاملات پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو نے کہا یوم آزادی کو بھارت کے خلاف جنگ میں جیت کے جشن کے طور پر منایا جائے، بھارت کے خلاف تاریخی کامیابی اس یوم آزادی کی سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ جشن آزادی کی تیاریوں میں تیزی، گلیوں بازاروں میں پاکستانی پرچموں کی بہار، بچے بڑے سب ہی آزادی کا جشن بھرپور طریقے سے منانے کے لیے پرجوش، جھنڈے، جھنڈیوں، بیجز اور کپڑوں کی خریداری کے لیے بازاروں کا رخ۔ اجرک والی نمبر پلیٹس لگانے کی تاریخ میں توسیع، سندھ میں سیکیورٹی فیچر نمبر پلیٹس کی ڈیڈ لائن 14 اگست سے بڑھا کر 31 اکتوبر کر دی گئی۔ محکمہ ایکسائز، ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔
غزہ میں بارود کی بارش تھمی، نہ بھوک کا ہتھیار، بھوکے پیاسے مزید 6 فلسطینی دم توڑ گئے، 2 بچے شامل مجموعی تعداد 93 بچوں سمیت 175 ہو گئی۔ امدادی مراکز اور رہائشی مقامات پر وحشیانہ حملے، امداد کے متلاشی، 27 افراد سمیت 56 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ امداد نہ پہنچنے سے قحط میں شدت، روزانہ 600 امدادی ٹرکوں کی ضرورت، لیکن غزہ میں داخلے کے لیے صرف چند ٹرکوں کی اجازت۔ اسرائیل نے 22,000 سے زائد امدادی ٹرک سرحدوں پر روک لیے۔ غزہ میں بھوک کے ہتھیار سے فلسطینیوں کو مارنے والی صہیونی حکومت اپنے فوجی کی حالت دیکھ کر ہل گئی۔ فلسطینی بچوں کو بھوک سے مرتے دیکھ کر خاموش مغربی دنیا بھی چیخ اٹھی۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے یرغمالیوں کو خوراک پہنچانے کی دعائیاں دینا شروع کر دیں۔ حماس سے کہا کہ اسرائیل ناکہ بندی ختم کر لے تو اس کی امداد یرغمالیوں تک پہنچا دیں گے۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر اجاگر کرتے رہیں گے۔ وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام کہتے ہیں کہ کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے کل 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ کل کا دن سیاست کا نہیں، کشمیریوں سے یکجہتی کا ہے۔ گلگت بلتستان میں سیلاب میں بہہ جانے والے سیاحوں کی تلاش کے لیے آپریشن ختم، ملبے سے تمام گاڑیاں نکال لی گئیں، لاپتہ افراد کا سراغ نہ مل سکا۔ سیلابی ریلی میں لاپتہ افراد کے بچنے کی امیدیں دم توڑ گئیں، لاپتہ افراد کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں آئندہ ہفتے طوفانی بارشوں کا امکان، محکمہ موسمیات نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، ہنگامی الرٹ جاری کر دیا، برفانی جھیلیں پھٹنے، اچانک سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ۔ ملک بھر میں مانسون اپنے جوبن پر، راولپنڈی، اسلام آباد میں بادل پھر برس پڑے، لاہور میں بھی بارش نے جلد ہل ایک کر دیا، حسن ابدال میں بھی برسات، محکمہ موسمیات کی آج سے اسلام آباد، KPK اور بلوچستان میں تیز بارش کی پیش گوئی، کشمیر میں بھی بادل برسیں گے، ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ کوئٹہ کے علاقے ڈیگاری میں خاتون اور مرد کے قتل کا کیس، گرفتار سردار شیرباز ساتکزئی عدالت میں پیش، تفتیشی ٹیم کی جانب سے ملزم کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد، عدالت کا ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم۔ کراچی کے علاقے بلدیہ گلشن مزدور میں ہوٹل پر فائرنگ سے 2 افراد کی ہلاکت کا مقدمہ درج، واردات کی CCTV فوٹیج GTV نیوز نے حاصل کی، ملزم نے ہوٹل پر موجود افراد پر فائرنگ کی اور ساتھی کے ہمراہ فرار ہوا۔ پولیس کے مطابق ہوٹل والوں کا کچھ دن پہلے کچھ لوگوں سے جھگڑا ہوا تھا۔ کراچی کے لیاری جنرل اسپتال کے ڈاکٹرز کا بڑا کارنامہ، سرجری کے بغیر خاتون کے پیٹ سے تالا نکال لیا، ذہنی معذور 23 سالہ خاتون نے لوہے کا تالا نگل لیا تھا، لیپروسکوپی کے ذریعے پیچیدہ کیس حل کیا۔ یمن کے ساحل کے قریب تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی، 76 افراد ہلاک، 74 لاپتہ، تارکین وطن کا تعلق ایتھوپیا سے تھا، ڈوبنے والوں کی تلاش جاری۔ اور آسٹریلوی ریاست نیو ساؤتھ ویلز میں غیر معمولی برف باری، شہری برف باری سے لطف اندوز ہوتے رہے، بچوں نے سنو مین بنائے، تصاویر لیں، سنو بال فائٹس بھی کی۔